بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، قیامت کی ہیبت اتنی زیادہ ہے کہ ہر شخص دوسرے شخص کو نہیں پہچان پائے گا۔ بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچان سکے گی، باپ کو اور والد کو اپنی فکر ہوگی، ماں کو اپنی فکر ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ روز قیامت دوست اپنے دوست کو یاد رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن 3 مقامات پر نہیں۔ نمبر 1، ترازو کے وقت، جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اعمال نامہ ہلکا ہے یا بھاری۔ نمبر 2، اعمال نامہ تقسیم ہوتے وقت، جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ ملتا ہے یا بائیں ہاتھ۔ نمبر 3، اور اس وقت جب ایک گردن دوزخ سے نکل کر ان سے لپٹ جائے گی اور کہے گی کہ میں 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں۔ نمبر 1، ایک ان پر جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتے ہیں۔ نمبر 2، ہر ظالم کینہ ور پر۔ نمبر 3، اور ہر اس شخص پر جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ پھر وہ گردن انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر دوزخ کی اتھاہ گہرائی میں پھینک دے گی۔ اور پیارے دوستو، دوزخ پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پر لوہے کے کانٹے اور کانٹے دار پودے ہوں گے۔ بعض لوگ بجلی کی تیزی سے اس پر سے گزر جائیں گے اور بعض لوگ تیز ہوا کی طرح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب اللہ جل شانہ آسمانوں اور زمین کے بنانے سے فارغ ہوا تو اس نے سور پیدا کیا اور وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اب وہ اس پر اپنا منہ رکھے اپنی آنکھیں عرش الہی کی طرف لگائے منتظر ہے کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور کا ایک سینگ ہے۔ میں نے عرض کیا، وہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے منہ کا گہرا بڑا ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کے گہرے کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ وہ 3 بار اس کو پھونکے گا۔ ایک بار پھونکنے سے لوگ دہشت زدہ ہو جائیں گے، اور دوسری بار پھونکنے سے بے ہوش ہو جائیں گے، اور تیسری بار پھونکنے سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور تمام روحیں نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح زمین اور آسمان کے درمیان بھر جائیں گی، اور نتنوں کے راستے جسموں میں داخل ہو جائیں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پہلا وہ شخص ہوں گا جس کے لیے زمین کھل جائے گی۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، جب اللہ جل شانہ حضرت جبریل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا تو وہ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور پر آئیں گے، اور براق کی سواری اور جنت کے کپڑے ان کے ہمراہ ہوں گے، تو آپ کے لیے زمین کھل جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی طرف نظر فرما کر پوچھیں گے، اے جبریل، یہ کون سا دن ہے؟ جبریل امین آپ سے عرض کریں گے، یہ روز قیامت ہے، یہ یوم الحاقہ ہے، یہ یوم القارعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھیں گے کہ اللہ نے میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام آپ کو جواب میں عرض کریں گے، آپ خوش ہو جائیے کہ آپ ہی پہلے شخص ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اللہ فرمائے گا، ایک گروہ جن و انس، میں نے تو تمہیں نصیحت کر دی تھی، اب تمہارے اعمال ناموں میں تمہارے اعمال ہیں، تو جو نیک اعمال پائے وہ شکریہ کے طور پر اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور جو اس کے خلاف پائے وہ بس اپنے نفس کو ملامت کرے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں یہ آیت مبارکہ پڑھی گئی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے
سواری کی حالت میں جمع کریں گے اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک کر لے جائیں گے۔ دوستو، یعنی پرہیزگاروں کو بطور مہمان سواری کی حالت میں خدائے رحمان کے سامنے پیش کریں گے اور گناہگاروں کو پیدل پیاس کی حالت میں ہانک کر جہنم کی جانب لے جائیں گے۔ تو حضرت یحییٰ رحمہ اللہ نے فرمایا، ٹھہرو ٹھہرو، کل تم میدان قیامت میں اکٹھے کیے جاؤ گے اور ادھر ادھر سے فوج در فوج آؤ گے اور ایک ایک کر کے بارگاہ الہی میں پیش کیے جاؤ گے اور ایک ایک حرف کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ اللہ کے دوست خدائے رحمان کے حضور مہمانوں کی طرح لے جائے جائیں گے اور نافرمان اللہ کے عذاب کی طرف پیادہ آئیں گے اور گروہ در گروہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ پیارے دوستو، تمہارے سامنے وہ دن ہے جس کی لمبائی تمہارے حساب سے 50,000 برس کے برابر ہے۔ وہ دن دل ہلا دینے والا ہے، قریب کرنے والا ہے، جس دن لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، اور وہ دن افسوس اور شرمندگی کا دن ہے۔ سامنا کرنے، حساب دینے اور چیخنے چلانے والا، گھیرنے والا، اچانک آ پڑنے والا، دوبارہ اٹھنے کا دن ہے، جس دن انسان دیکھ لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ وہ پشیمان ہونے کا دن ہے، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد۔ ہاں، جو شخص صاف دل کے ساتھ آئے گا وہ فائدے میں رہے گا۔ جس دن ظالموں کو عذر، معذرت کچھ کام نہیں آئے گا اور ان کے لیے اللہ کی لعنت ہوگی اور رہنے کو برا گھر۔ حضرت مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، روز قیامت خلق خدا 100 سال تک کھڑی رہے گی اور 100 سال تک وہ منہ سے کچھ نہیں بول سکیں گے، اور 100 سال تک اندھیرے میں حیران کھڑے ہوں گے، اور 100 سال تک اپنے رب کے سامنے ایک دوسرے سے الجھ کر جھگڑتے رہیں گے۔ اور قیامت کا دن 50,000 سال لمبا ہونے کے باوجود خالص مومن کے لیے ایک فرض نماز سے بھی ہلکا معلوم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بندہ اپنے قدم آگے نہ اٹھا سکے گا جب تک 4 چیزوں کا اسے پوچھ نہ لیا جائے۔ نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں کہ کہاں برباد کی۔ نمبر 2، اور جسم کے بارے میں کہ اسے کس کام میں لگایا، اور علم کے بارے میں کہ اس سے کیا عمل کیا، اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کس کام میں خرچ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ اس کی ایک دعا بطور خاص مقبول نہ ہوئی، تو سب انبیاء نے اپنی اپنی خاص دعائیں دنیا ہی میں کر ڈالی، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت تک چھپا رکھی، اور میری وہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا ہوگی۔ اے اللہ، اپنی عزت کے صدقے آپ کو ہمارا شفیع بنا دے، آمین۔ صلی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور کچھ سبق ضرور حاصل کر لیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ والسلام۔